الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے صفت رحمت، اور اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے دو الفاظ بیان فرمائے ہیں، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ حالانکہ صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی تھا، دو الفاظ کا ذکر کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دونوں کا معنی ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی دین کے مطابق ہمارے لیے بنانا بہت آسان ہو جائے۔ مثال سے سمجھیے کہ ایک صفت ہے مالدار ہونا اور ایک صفت ہے سخی ہونا، مال کا خرچ ہونا۔ ہر مالدار سخی نہیں ہوتا، ہر سخی مالدار نہیں ہوتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مالدار بھی ہوں اور سخی بھی ہوں۔ تو الرحمن کا معنی بھی رحمت والا ہے اور رحیم کا معنی بھی رحمت والا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرحمن کہ اللہ رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کی رحمتیں بے انتہا ہیں۔ الرحیم اللہ اپنی رحمتوں کو استعمال بھی بے انتہا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں تم پر رحمت کرنے والا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بتلا دیجئے، مسلمانوں کو بتلا دیجئے، مومنوں کو نہیں، عبادی نسبت بھی اپنی طرف کی۔ جب رحمت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کر کے بیان فرمایا کہ تم میرے ہو، اس لیے میں تم پر رحمتیں برسا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم صبح سے شام تک، شام سے رات اور رات سے صبح 24 گھنٹے کے کتنے ہی اوقات ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں گزر جاتے ہیں، کتنے ہی سال گزر گئے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے، کتنے ہی ہفتے ایسے چلے جاتے ہیں کہ کئی وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، پچھلے رمضان سے اب تک ہم نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے؟
ہم سب کو پتہ ہے. ہم روزانہ استغفار کی کثرت کتنی کر رہے ہیں ہم سب کو اپنا حال پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دکان بھی چل رہی ہے, ہمارا کاروبار بھی بڑھ رہا ہے, اور صبح دوپہر شام اللہ کی نعمتیں استعمال بھی کر رہے ہیں. اگر دنیا کی ساری نعمتیں اللہ اپنے کسی انسان سے, کسی بندے سے ختم فرما دیں تو پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے, اس لیے کہ اللہ نے بدن کی نعمت تو عطا فرمائی ہے. کہ بدن کے اندر ہی اتنی ساری نعمتیں ہیں, اسی کا کھا کر اسی کے شکوے اس کی مخلوق کے سامنے بیان کرنا کتنے لوگوں کا کام ہے. صبح شام ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ کہ ہم اللہ کی شکایت لوگوں سے کر رہے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, دکان کا یوں ہو گیا, فلاں نے یوں کر دیا, حالات میرے بڑے تنگ ہو گئے. یہ جو اپنے حالات کا ہم رونا, اپنی بیماریوں کا, اپنے مسائل کا دوسروں کے سامنے روتے ہیں, تو اس کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی شکایت لوگوں سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ اچھے برے حالات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. صبح شام کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مال کا آنا, ختم ہو جانا, بڑھ جانا, اس میں تنگی آ جانا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تو گویا کہ اللہ کی شکایت ہم اللہ کی مخلوق کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. دیکھیے, جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا اپنے بدن میں کوئی بیماری محسوس کرتا ہے تو وہ ہر ایک کے سامنے گاتا نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر بتلاتا ہے میری بدن کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے, مجھے بدن میں یہ خامی محسوس ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر اس بیماری کو دیکھ کر ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے, یہ نبض چیک کرتا ہے اور پھر بتلاتا ہے کہ کیا مرض ہے اور اس کی کیا دوا ہوگی. اور دوا لینے کے بعد بھی سب کو آ کر بتلاتے نہیں ہیں کہ دیکھو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, مجھے یہ بیماری لگ گئی, پھر میں نے یہ دوائی لے لی, دیکھو یہ ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. ہاں, ایک کام ہوتا ہے کہ اگر بیماری بڑی نظر آ جائے, سامنے آ جائے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا, میں شفا مجھے مل جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور مجھے شفا مل جائے. تو گویا کہ اپنی بیماریوں کا, اپنی رپورٹوں کا, دواؤں کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی طرف سے نعمتیں کھا رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے دکھلائیں نہیں, لوگوں کے سامنے ریاکاری نہ کریں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کریں کہ ایسا ویسا ہے, بڑھ رہا ہے تو اب ریاکاری کر رہے ہیں. ایک کام 1000 میں پورا ہو سکتا ہے, اس کے لیے 10,000 خرچ ہو رہے ہیں. ایک کام بآسانی چھوٹے سے گھر میں رہائش پوری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے 2000 گز کا بنگلہ بنانا ہے. اب یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے. جب نعمت بڑھتی ہے تو شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں, ریاکاری, دکھلاوا شروع ہو جاتا ہے. اور جب نعمت گھٹنا شروع ہوتی ہے ہماری نسبت سے, اللہ کی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے تو نعمت کبھی گھٹتی ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ ہی ہمیشہ رہتی ہے. اس لیے کہ جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے اللہ کی انعام ہی تو ہے, اللہ کی نعمت ہی تو ہے. تو جب گھٹنا شروع ہوتی ہے تو پھر اللہ کی شکایت لوگوں سے کرنے لگ جاتے ہیں, کاروبار تنگ ہو رہا ہے, یہ مسائل ہو رہے ہیں, یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. اس مسئلے کا حل نہیں سوچتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی اس طرف توجہ جاتی ہی نہیں. ہم صرف اپنی نماز, قرآن, ذکر اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے کہ عبادات کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے اور یہ انسان اپنے نفع کے لیے کرتا ہے. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں ہم نیک بن جائیں. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا کاروبار چل جائے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں سکون ملتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں راحت ملتی ہے. یہ ساری وجوہات آج ہمارے اندر موجود ہیں. تو نماز ہم اپنے نفع کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے لیکن نفع اس میں ہمارا ہی ہے, ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. لیکن جہاں حقوق العباد کی باری آتی ہے, دوسروں کے ساتھ تعلقات کی باری آتی ہے, معاملات کی, تو وہاں کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے.
اور عام طور پر جن مسائل کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا بھلا نہ کہو، غیبت نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیچیدہ وہ وراثت کا مسئلہ ہے کہ آج مالی طور پر ہم بہت بڑی بڑی حق تلفیاں کرتے ہیں۔ جس طرح فرض نماز کا وقت ہو جانے پر فرض نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر وقت نکل گیا تو نماز قضا ہو جائے گی اور زندگی بھر پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، بالکل اسی طریقے سے کسی شخص کے انتقال کے بعد، کسی عورت یا مرد کے مر جانے کے بعد فوری طور پر وراثت کو تقسیم کرنا نماز کی طرح فرض ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ اس معاملے کے اندر ہمارے ہاں کمزوریاں ہر جگہ موجود ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، ہر جگہ یہ کمزوری موجود ہے اور اس کو ہم لازم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدہ کے خاطر وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور سائز والدہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تم سب الگ الگ ہو، ایک ہی گھر میں رہو، میری جب تک زندگی ہے کچھ نہیں ہوگا، لہذا وہ تقسیم نہیں ہونے دیتی۔ اور اگر والدہ کا انتقال ہو جائے اس کی وراثت ہو تو والد کہتے ہیں کہ بھئی میری حیات میں یہ نہیں ہو سکتا، اور دونوں جب چلے جائیں تو پھر کوئی نہ کوئی بھائی کوئی بہن رکاوٹ بن جاتا ہے، جو اس مکان میں رہتا ہے وہ قابض بن کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں اس کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا، اور جو ضرورت مند ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، آ کر فتوے دکھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اس معاملے کے اندر ہمارے ہاں بہت بڑی خامی اور کمی موجود ہے۔ کتنے ہی ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو پانچوں وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو نماز کے ساتھ روزوں کا، ذکر اذکار کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن وراثت کا مسئلہ، مالی حقوق کے مسئلے کی طرف توجہ کسی کی بھی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر دل میں چور ہوتا ہے کہ اگر یہ تقسیم کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا بچے گا، ہم کہاں رہیں گے، یہ مسائل ہم سوچتے ہیں۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں کس نے رزق دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں کس نے پالا؟ اللہ نے پالا۔ جب ہمارے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں تھی، پالنے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی ذات تھی۔ جب ہم لڑکپن کی عمر میں تھے تو ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارا خرچہ کون اٹھاتا؟ ہمارے سارے معاملات کہاں سے ہوتے؟ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ اس لیے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ماں باپ پورے کر رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو کہاں سے کھانا ملتا ہے، ان کو کہاں سے سارے کاروبار ملتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی دلجوئی کے لیے ایسا نقشہ بنا دیا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اس بارے میں کوئی مایوسی، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا نقشہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی 10 سال کی عمر کو پہنچے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا۔ سارے وہ رشتے جو پرورش میں، آگے بڑھنے میں جو ساتھ دیتے ہیں، وہ سارے تعلق ختم ہوتے چلے گئے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں، اے میرے بندو، اگر میں اپنے محبوب کو اس کے ماں باپ کے بغیر پال سکتا ہوں، اس کے قریبی رشتہ داروں کے بغیر زندگی بہترین سے بہترین دے سکتا ہوں، اس کی ساری دعائیں قبول کر سکتا ہوں، تو قیامت تک آنے والے انسانوں تم کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، یہ سوچ کر نہ بیٹھ جانا کہ کہاں سے ہوگا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی سارے کام ہمارے بنائے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں کہ وراثت کے مسائل ہیں کیا۔ آج میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس سے پہلے کہ میں وراثت کے مسائل بیان کروں اور وراثت کے احکامات بیان کروں، کیونکہ اس کے اندر ہمارا بہت بڑا طبقہ، ہم سبھی اس کے اندر ملوث ہیں، مالی حقوق کو اندر غصب کرنے میں اور دوسروں کے حق دبانے کے اندر ہم سبھی کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دکاندار ہے، اس کے پاس ایک بندہ ملازمت کرتا ہے جو 500 600 1000 کی دہاڑی پہ کام کرتا ہے، تو دکاندار بھی اس کی دہاڑی کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ ہاں، دکاندار بھی اس کو پوری مزدوری دینے کے اندر ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ ایک عام سا مزدور ہے، اس سے ہم کام کراتے ہیں تو اس کو مزدوری دینے کے اندر بھی ہم 10 ہیلے بہانے کرتے ہیں، کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مزدوری طبقہ، کام کرنے والے طبقے، ان کے اندر دیکھ لیجئے، دہاڑی کا پورا دن ہوتا ہے کام کرنے کا، لیکن پورا دن کام نہیں کریں گے، کام کے دوران سستی سے کام کریں گے،
اگر وہی کام ٹھیکے پر مل جائے تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو جائے گا. 4 دن کا کام 1 دن میں نپٹا دیں گے اور 1 دن کا کام 4 دن تک لے جائیں گے. یہ مزدور طبقہ کرتا ہے. تو گویا کہ ہر طبقے والا مالی طور پر دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے اندر آج ملوث ہے. آج ہم سب کہیں نہ کہیں دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ میرے حق کوئی ادا نہیں کر رہا، تو سب کو میرا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ فلاں میرا حق ادا نہیں کر رہا. کبھی ہم نے یہ دعا مانگی اللہ مجھے دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے؟ یہ دعا ہم نے کبھی مانگی؟ نہیں مانگی. اسی وجہ سے آج ہم اس چیز سے محروم ہیں کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے ہر وقت ہم محنت کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جرم عظیم جس کے اندر ہم ملوث ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کی رحمت کا بیان ہو کہ دیکھو اگر 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، زندگی گزر گئی حقوق تلف کرتے ہوئے، زندگی گزر گئی دوسروں کے ساتھ حق تلفیاں کرتے ہوئے، تو کوئی بات نہیں، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، رحمت برسانے والا ہوں. اگر تمہارے 100 سال کے بھی گناہ ہیں، تم 1 لمحے کے اندر اگر معافی مانگو گے تو میں تمہارے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے قتل کیے، بہت سارے قتل کر لیے، 99 قتل کر لیے، پریشان. ایک دن اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اپنے بارے میں معلوم تو کروں کہیں میری بھی معافی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ 1 قتل ہو 2 ہو، اتنے سارے قتل ہو گئے، آیا میرا جرم بھی قابل معافی ہے کہ نہیں. وہ جو ہے کسی بندے کے پاس چلا گیا جس کو وہ نیک سمجھ رہا تھا، وہ صوفی صاحب تھے. ان کو جا کر اس نے مسئلہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جا میری عبادت خراب نہ کر، تجھ جیسا گناہگار میرے پاس بیٹھے گا میری عبادت بھی خراب ہو جائے گی، چلا جا تیری کوئی معافی نہیں ہے. وہ چلا گیا، سوچنے لگا کہ جب میری معافی نہیں ہے تو چلو صوفی صاحب کو بھی نپٹا دوں. اس کو غصہ آیا کیونکہ جو تھوڑا بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سرکش لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہلکا سا بھی اگر کہیں سے کوئی جو ہے نہ کر دینا پھر ان کو دم پر پاؤں آ جاتا ہے، پھر ان کا لال پیلا چہرہ ہونے لگتا ہے. یہ آج تک یہ رواج چلا آ رہا ہے. تو جیسے ہی اس کو چھیڑا تو وہ صوفی صاحب کا بھی کام تمام کر دیا. اب 100 پورے قتل ہو گئے. اب چند دن گزرے، پھر پریشان ہوا. اس نے کہا کہ قتل تو ایک اور بھی ہو گیا، یہ تو میں معافی کے لیے گیا تھا، ایک اور قتل ہو گیا، اب کیا کروں. پھر کسی سے اس نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. کہا کہ بھئی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے جا کر معلوم کرو. بالکل اسی طرح جیسے آج ہمیں کوئی مرض ہو جائے تو ہم کسی کے بھی نسخے پر عمل کرتے ہیں، فلانے کا یوں کر لو، یوں کر لیا، فلانے کا یوں کر لو، کر لیا، اور بیماری ختم ہونے کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک ہی دفعہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ایک ہی دفعہ جا کر چیک اپ نہیں کراتے. تو بھئی ایک ہی دفعہ چیک اپ کرا لیں تاکہ مرض کی تشخیص بھی ہو جائے، علاج بھی صحیح ہو جائے. نہیں، ادھر ادھر کے نسخے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو ادھر ادھر کے نسخے استعمال کرنے کے بجائے علماء اہل اللہ کے پاس آئیں تاکہ توبہ کا راستہ پتہ چلے کہ کس طرح گناہ کی معافی ہوگی. اب جب وہاں پر پہنچا تو وہاں جو علماء تھے اس وقت کے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، اس طریقے سے توبہ کرو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرما کر اپنے امتیوں کو یہ سبق دیا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں 100 قتل کرنے والے کے بھی گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو پھر تم بھی کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا. رب بڑا کریم ہے، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، جتنا بھی بوجھ کندھے پر آ گیا ہو، اپنے رب کے سامنے آ کر جھک جانا، اپنے آپ کو گڑا لینا، اپنے آپ کو پیشانی کو ٹکا لینا، اللہ کے آگے ندامت کے آنسو گرا لینا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا ان کی قوم کا، مالدار تھا، قارون، اور مالداروں کے لیے حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اس زمانے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مال کا نصاب لگا کر زکوٰۃ نکال کر پہاڑ پر رکھ دیں. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک آگ آئے گی، جس کے مال کو جلا دے گی اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جس کا مال نہیں جلے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اللہ نے قبول نہیں کی. اب اس کو کہا کہ بھی تم مالدار ہو،
اتنے تمہارے خزانے ہیں، اونٹوں پر جو ہے تمہارے خزانے کی چابیاں جو ہے لدی ہوتی ہیں، اتنے تمہاری کنجیاں ہیں، تم جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جتنا مال بڑھتا ہے نا اس کے ساتھ حرص بھی بڑھ جاتا ہے انسان کا، لالچ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ خرچ نہیں کرتا، پھر دبا دبا کر رکھتا ہے، اپنے اکاؤنٹ کو روز چیک کرتا ہے کتنے بڑھ گئے، آج کتنے بڑھ گئے ہیں، کیلکولیٹر کرتا رہتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اللہ کھانا دے دے، جیسے ہی کھانا ملتا ہے اللہ تیرا شکر تو نے کھانا دے دیا۔ اب اس کی جیب میں تو کچھ ہے نہیں، لہذا بے فکری کے ساتھ میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اور پھر بخیل بن جاتا ہے، حرص اور لالچ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اپنے مال کی گنتی بھی رکھتا ہے اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی مال چھین کے نہ لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، تو اپنے مال کی حفاظت میں بے چینی والی زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی سکون بھی نہیں ملتا۔ تب قارون کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، بار بار جب اس کو کہا تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ میں مال کیوں دوں۔ ایک دن کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں کیوں دوں، میں نے اللہ کو دینی ہے، میں دے دوں گا، کمایا میں نے ہے اور میں اتنا اتنا دے دوں، میں کیوں دوں بھائی، میں نے محنت کی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو تاکید کرتے رہے، تو اس نے ایک دن پریشان ہو کر ایک حربہ استعمال کیا۔ ایک جو ہے وہ گناہ میں ملوث ایک عورت کو اس نے پیسے دیے اور اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واعظ کر رہے ہو تو اس وقت تم کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ جو ہے نا بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، ان پر الزام لگانا ہے، تم جو ہے اپنے آپ کو، تمہیں اتنے اتنے پیسے ملے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بھی ہو، ہمیں کیا، ہمارا تو کام پیسہ ہے۔ لہذا اس نے پیسے لے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک عورت کھڑی ہو گئی۔ اب جیسے ہی کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، ہاں خاتون کیا کام ہے، کیا بات ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا رعب اس پر ایسا پڑا کہ کچھ بول نہیں سکی، کانپنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا، کیوں کانپ رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے فلاں نے پیسے دیے تھے آپ کے اوپر الزام تراشی کے لیے، لیکن جو ہے مجھ سے یہ بات زبان سے نکالی نہیں گئی آپ کے ڈر کی وجہ سے، اور یہ بات ہوئی تھی۔ اس نے ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس حد تک گر گیا کہ اب جو ہے میری عزت کو بھی نیلام کرنے کے در پر ہو گیا، اپنے مال کو میرے عزت کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، کہا کہ قارون کو جو سزا دینے چاہتے ہو تو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور زمین کو حکم دیا قارون کو نگل، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ٹخنے، گھٹنے، پورا بدن آہستہ آہستہ وہ نگلنا شروع ہو گئی زمین۔ اس کو معافی مانگتا رہا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا، اس لیے کہ عزت پر بات آ گئی تھی۔ اور آج ہم دوسروں کی عزتیں نیلام کرتے ہیں، ہاں دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرنے کے چرچے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے فلاں جو گلی میں رہتے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، فلاں عورت ہے، اس کی عورتیں آپس میں، مرد آپس میں، عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں ہمیں جتنا مزہ آتا ہے اتنا ہمیں اپنے بارے میں بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اپنے بارے میں ہم کریں کبھی، ہاں کہ اب کسی دوست کو بتلائیں یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بس میرے لیے معافی مانگو اللہ سے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کبھی کریں نا ہم اپنے گناہوں کے تذکرے، اپنے عیب دوسروں کے سامنے بیان کریں، یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑنا شروع کیا۔ باہر کیف جو تقدیر تھی وہ تو ہوا کہ قارون بھی اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا، تو نے معافی نہیں کیا۔ اللہ آپ کی عزت جلال کی قسم، اس نے حرکت ایسی کی تھی کہ معاف کرنے کی طرف میرا دل ہی نہیں آیا کہ میں اس کو معاف کروں، میری عزت پر بات آ گئی تھی۔ اللہ نے کہا اے میرے کلیم، بتا دے میرے بندوں کو میرے عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ قارون اس وقت مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ ایسے کریم ہے، اللہ ایسے رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ کے سامنے جو آتا ہے اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مالی حقوق کو بیان کریں، وراثت کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں، خامیاں ہیں، اس کو بیان کیا جائے تو اس سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارا یہ سال جیسے گزرا ہمیں پتہ ہے،
کرونا کی وجہ سے ہمیں تیرے سامنے کتنا جھکنا چاہیے تھا، ہم ویسے جھک نہیں سکے ہیں، ہماری گردن کا سریا ویسے ختم ہوا نہیں ہے، تو نے پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تو اس تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جتنے بھی مسائل بیان کیے جائیں گے اللہ اس کے اندر جو ہماری کمی کوتاہی ہم سے ہو چکی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن تو ہمیں ابھی سے معاف فرما دے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم مسائل سنتے چلے جائیں گے اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب